الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے عقیدہ آخرت کے کوشچن آنسرز مارک کیے تھے. لاسٹ 10 منٹس میں آپ کے یہ کوشچن آنسرز دیکھوں گی کاپی پہ. سب اپنے کیمراز آن کر کے مجھے اپنے کوشچن آنسرز دکھائیں گے. ابھی آج ہم نے کرنا ہے اخلاص و تقوی. فاطمہ فاطمہ بیٹے آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں. آج تھوڑا ہم ریڈنگ کر لیں پہلے, پھر اس کے بعد کوشچن آنسرز مارک کر لیں گے. ٹھیک ہے فاطمہ عرفان. یس. چلیں سبق نمبر 2 اخلاص و تقوی. آپ پیج نمبر 16. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کی اصلاح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے. باطن کی اصلاح میں اخلاص تقوی کی بڑی اہمیت ہے. چونکہ اخلاص و تقوی کا تعلق دل سے ہے, اس لیے ہم ان کو قلبی عبادات بھی کہہ سکتے ہیں. اخلاص کے معنی ہیں خالص کرنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے اس کا سبب کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور نہ اس سے مقصود دکھلاوا, شہرت کی طلب یا مال و متاع کا حصول ہو, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو. اسی کا نام اخلاص ہے. یعنی کہ جو بھی کام کیا جائے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, کہ میں یہ جو بھی کام کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, یہ کام صرف میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے, اس کی مرضی کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اخلاص اسے بولتے ہیں. جو بھی ہم کام کرتے ہیں دنیا میں, کچھ بھی, کسی کی مدد کرنا, کسی کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرنا, کوئی بھی کام ہو, وہ سب اخلاص میں آتا ہے. جی آگے پڑھیں بیٹے. قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو, تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے. آپ صلی اللہ اسی کا علیہ حق ہے, وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہم صرف کس کی اطاعت کریں گے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کی. کس کا کہاں مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے یہ جو ہمارا کے نام سے آئی ڈی ہے بیٹا, اس کا مائک آف کریں. چلیں جی فاطمہ پڑھیں آپ. اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لیے ہو اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھیں امامہ, آپ پڑھیں بیٹے نیکسٹ پیج 17 پیج. بیٹے اس پیج میں کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. چلیں پیج نمبر 17 کی بات. جی. اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے اور صرف انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جائیں. تقویٰ. عربی زبان میں تقویٰ کے معنی ہے بچنا اور پرہیز کرنا.
تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے اندر نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کر دیتی۔ میں بات سن لیتے، تھوڑا آہستہ پڑھیں، آہستہ ٹھہر کے پڑھیں۔ اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ماننے والوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ اس قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ تقوی کی اہمیت بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ قرآن کریم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اس بات کو قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے، ڈر رکھنے والوں کے لیے، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ کو نہ ان کا روزہ، ہمارے روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم برائیوں سے نفرت کریں اور اچھائیوں کی جانب، نیکیوں کی جانب جو ہے نا ہم راغب ہوں۔ تو روزہ رکھنے کا بیسک مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آتا ہے، اور تقوی کے معنی کیا ہے کہ انسان برائیوں سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رغبت حاصل کرتا ہے، نیکیوں کی جانب رغبت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کی امتوں نے روزے، ان میں روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے جس طرح ہم رکھتے ہیں۔ جی آگے پڑھیں۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کے فوائد۔ آخرت کی تمام نعمتیں تقوی والوں کے حصے میں آئیں گی۔ پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے۔ جی بس اب آپ پڑھیں آگے۔ ایمان جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنا رکھی ہے وہ باغات اور نہروں کے ہوں گے۔ جی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا و آخرت کی مصیبتوں اور مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان اخلاص و تقوی لازم و ملزوم۔ جی متقی بھی وہی ہوتے ہیں جو دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں۔ انہی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص و تقوی کو بڑی اہمیت دی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس بارے میں تربیت فرمائی ہے۔ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس راستے پر بھی تم چلے، جو کچھ تم نے خرچ کیا اور جس وادی سے بھی تم گزرے، وہ ان اعمال کے اجر و ثواب میں تمہارے شریک رہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے ہمارے شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا۔ عذر نے ان کو روک دیا۔ یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، یعنی کہ شرعی کوئی معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے نا، اس وجہ سے۔ جی اس کو عذر بولتے ہیں۔ اس واقعے سے اخلاص اور نیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بہت بڑے مجمع کے سامنے خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے حنین بیٹی، پیج نمبر 19 سے ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ حنین۔ ایک اہم نکتہ،
ہم میں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، تو اگر کسی بڑے کام میں اچھی نیت کر لی جائے برے کام میں اچھی نیت کر لی جائے تو وہ برا کام اچھا ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. مثلاً کوئی شخص اس نیت سے چوری کرے کہ جو مال حاصل ہوگا میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا. نہیں، بلکہ وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہوتے. تقویٰ کے حصول کے لیے یہ دعا مانگنا اپنا معمول بنا لیں. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ جیسی صفت پیدا ہو تو اس کے لیے یہ دعا ہے جس کو پڑھا جائے تو ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے. جی پڑھیں گے دعا کو. انہیں رب آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. جی ترجمہ: اے میرے رب، میرے نفس کو تقویٰ سے آراستہ فرما اور اس کو پاکیزہ بنا دے. تو ہی سب سے اچھا پاکیزہ بنانے والا ہے. تو ہی اس کا والی اور مالک ہے، مالک کو مولا ہے اور والک کو مولا ہے. جی بیٹے، اس میں کوئی ایسا کوئی کوشچن جو آپ پوچھنا چاہیں جس کی سمجھ نہ آتی ہو آپ کو، تو ہم نے کوشچنز مارک کرنے، جلدی سے پوچھ لیں. ٹیچر یہ اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں مجھے سمجھ آیا. اس میں یہ تھا کہ اخلاص و تقویٰ کو اہمیت دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں ان کی نیت اصل میں صاف تھی، جانے کی نیت تھی ساتھ میں. لیکن کوئی ایسا عذر آگے، جیسے کوئی بیمار ہو گیا، کسی کے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ غزوہ میں، جنگ میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن اس نے اپنے مال کے ذریعے سے مدد کر دی، تو اگر وہ نہیں شامل ہو سکا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی شمولیت ہو گئی کیونکہ اس کے پاس شرعی عذر تھا نہ جانے کا. اوکے ٹھیک ہے جی. ٹیچر اجمی کا مطلب اجمی کہتے ہیں، عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عربی ہوتے ہیں، اور جیسے ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو ہم اجمی ہیں، عربی نہیں ہے نا ہم. جی یس. اینی بڈی؟ اوکے لیٹ اسٹارٹ کوسچن آنسر. سوال نمبر 1 ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 16 پر سیکنڈ سٹار اخلاص جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا، یہاں سے لے کر خوشنودی ہو، اس کا نام اخلاص ہے. پیج نمبر 16 پر اخلاص کا ٹاپک ہے، اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا سے لے کر اسی کا نام اخلاص ہے یہاں تک. کوسچن نمبر 1. کوسچن نمبر 1 کا آنسر. کوسچن نمبر 2 ہے، اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 17 فرسٹ سٹار. پیج نمبر 17 فرسٹ سٹار. اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، یہاں سے لے کر خوشنودی کے لیے کیے جائیں یہاں تک. سیکنڈ لانگ. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ پیج نمبر 17 پر فرسٹ سٹار اس کا آنسر ہے اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لے کر خوشنودی کے لیے کیے جائیں. کوسچن نمبر 2 کا آنسر. کوسچن نمبر 3 ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3.
سوال نمبر 3 ہے تقوی کسے کہتے ہیں. اس کا آنسر پیج نمبر 17 پر تقوی والا ہیڈنگ دیکھیں. تقوی والی تقوی ہیڈنگ. عربی زبان میں تقوی کے معنی ہے یہاں سے لے کر پیدا کر دیتی ہے یہاں تک. سوال نمبر 3 کا جواب ہے عربی زبان میں تقوی کے معنی ہے یہاں سے لے کر پیدا کر دیتی ہے یہاں تک. ٹیچر ہیڈنگ دینی ہے آپ کی؟ نہیں, اصل میں یہ کوشچن ہے تقوی کسے کہتے ہیں, تو دے بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دے بھی دیں ہیڈنگ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے, نیکسٹ کوشچن ہے تقوی کے 3 فوائد لکھیں. تو پیج نمبر 17 سے اس کے فوائد شروع ہو رہے ہیں. یہ ٹوٹل 5 پوائنٹس ہیں. آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 لکھنے, ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کے 17 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تقوی کے فوائد. آپ نے ان 5 فوائد میں سے کوئی سے 3 لکھنے, ٹھیک ہے. یہ 5 ہیں, الف بے جیم دال اور ہے, یہ 5 فوائد ہیں. اس میں سے آپ کوئی سے 3 لکھیں گے. تو اپ ٹو یو, اگر آپ اس پورے کو مارک کرنا چاہتے ہیں تو پورے کو کر لیں, لیکن ان 5 میں سے 3 فوائد لکھیں گے آپ. پر یہ 5 ہی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ 5 ہی مارک کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ کون سا چیپٹر بیٹے سیکنڈ چیپٹر ہے اخلاص و تقوی کا. پیج نمبر 17 اور 18 پہ ہم اب فورتھ والا کوسچن جو ہے وہ مارک کر رہے ہیں. آپ لیٹ جوائن کیا آپ نے شاید. یس ٹیچر, ابھی 2 منٹ پہلے. وائی آر یو لیٹ؟ ٹیچر ایسے بیٹے کلاس کو ٹائم پہ جوائن کیا کریں, اس طرح سے بہت ہرج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, ابھی میں نے کام بھی اچھا ابھی میں نے کام بھی چیک کرنا ہے آپ لوگوں کا. اپنے کیمراز آن کر لیجئے گا. بس یہ جیسے یہ کوسچنز مارک ہو جاتے ہیں اس کے فوراً بعد جلدی سے اب آپ یہ کوسچن مارک کریں. اس کے بعد ہے 5واں سوال ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. سو پیج نمبر ہے یہ 18 کا لاسٹ سٹار ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے لے کر معیار صرف تقوی ہے یہاں تک. جی میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں, سوال نمبر 5 کا جواب ہے پیج نمبر 18 پر لاسٹ سٹار ہے. پیج نمبر 18 پہ لاسٹ سٹار. جی, حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ایک منٹ ٹیچر, لاسٹ سٹار. یس, یہاں سے لے کر تقوی کا معیار, فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. 5L. جی اب ہم کریں گے نیکسٹ کوسچن پہ. خالی جگہ پور کریں, خالی جگہ پور کریں. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے, پہلی بلینک میں آئے گا خرچ کرو گے, دوسری بلینک میں آئے گا ظلم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پہلی بلینک میں خرچ کرو گے, اس کے بعد سیکنڈ بلینک میں آئے گا ظلم نہیں ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ کیا چیز دیکھتا ہے, اعمال کو. جی فیصل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ بیٹے؟ فیصل یہ جی آپ نے کیا لکھوایا ہے؟ یہ
ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں صورت اور اعمالوں کو نہیں دیکھتا. جی تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس کے بعد سے جی فیصل اپنا مائک آف کر دیں بیٹا. چلیں اس کے بعد ہے اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ماننے والوں کے اندر ڈیش صفت کو پیدا کرنا ہے. تو کون سی صفت کو پیدا کرنا ہے؟ تقوی کی صفت کو. اور اس کے بعد ہے اللہ کو ان کا ڈیش پہنچتا ہے گوشت. فرسٹ ولی میں گوشت، سیکنڈ ولی میں تقوی. پرہیزگار لوگ یقیناً ڈیش والی جگہ میں ہوں گے، امن و امان والی. لاسٹ والی بلینک ہے جن لوگوں نے ڈیش اختیار کیا تھا یعنی کہ تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے. ڈن آل. اب ہم کریں گے شارٹ کوسچنز، مختصر جوابات لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں، اس بلینک کو پڑھیں. اللہ کو ان کا گوشت، ان کا گوشت. جی آگے اور پھر اس کے بعد آئے گا تقوی. اوکے چلیں اب ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. اب ہم شارٹ کوسچنز کر رہے ہیں. تو پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی کیا خوبی ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 16 پر، پیج نمبر 16 پر فرسٹ سٹار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کی بھی اصلاح کی طرف توجہ دی ہے. یہاں تک فرسٹ شارٹ. اس کے بعد سیکنڈ شارٹ ہے، سیکنڈ شارٹ کوسچن ہے اللہ تعالی اعمال میں سے صرف کس عمل کو قبول فرماتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 17 پر. سیکنڈ لانگ ہم نے مارک کیا تھا نا، اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے، یہاں سے سیکنڈ شارٹ ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے، یہاں سے لے کر سیکنڈ لانگ کوسچن ہم نے مارک کیا تھا پیج نمبر 17 پر فرسٹ سٹار. اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیں، اس فرسٹ سٹار کی سیکنڈ لاسٹ لائن اللہ تعالیٰ سب کے دلوں، یس مل گیا، یہاں سے لے کر خوشنودی کے لیے کیے جائیں. جو سیکنڈ لانگ بھی مارک کروا دیں. سیکنڈ لانگ یہ پورا ٹاپک ہے اخلاص کے، یہ فرسٹ سٹار جو ہے نا یہ پورا ہے اخلاص کے بغیر سے لے کر خوشنودی کے لیے کیے جائیں یہاں تک. اوکے ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن ہے روزہ کس لیے فرض ہے، فرض کیا گیا ہے؟ تو اس کے سامنے ہی اس کا آنسر لکھے پینسل سے. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ہو گیا. اب نیکسٹ کوسچن ہے اللہ تعالیٰ متقی کو کہاں سے رزق دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 18 پر، پیج نمبر 18 پر ہے والا جو ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ متقی کو،
اللہ تعالیٰ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں نہ جانے والوں کو بھی اجر کیوں ملا؟ اس کا آنسر بھی اس کے سامنے ہی لکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں نہ جانے والوں کو ان کی اخلاص نیت کی وجہ سے اجر ملا. ان کی اخلاص نیت کی وجہ سے اجر ملا. ڈن. جی میں ریپیٹ کر دوں دوبارہ سے اسی کوشچن کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں نہ جانے والوں کو ان کی خلاص نیت کی وجہ سے اجر ملا. نیکسٹ کوشچن ہے کون سا کام کس حال میں بھی کرنے جائز نہیں ہوتے؟ کوئی بتائے گا کہ کون سے کام ہے جو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہوتے؟ یس. جی بتائیں. چوری وغیرہ. جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا، چوری کرنا. جی جی وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہوتے. ہاں جی ویری گڈ. چلیں اس کو مارک کر لیں. پیج نمبر 19 پر ہے یہ آنسر اس کا. وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہوتے. یہاں تک ٹھیک ہے. کہاں پہ؟ پیج نمبر 19. یس. اہم نقطہ جو ہم نے پڑھا تھا ایک اہم نقطہ اس کی تھرڈ لاسٹ لائن کے لاسٹ پہ دیکھو. وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے واضح طور پہ منع کیا ہے کسی حال میں بھی کرنا جائز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. 7S. اس کے بعد اخلاص و تقوی لازم و ملزوم ہے. مختصر بیان کریں. اخلاص و تقوی لازم و ملزوم ہے، مختصر طور پر بیان کریں. تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 18 پر اخلاص و تقوی والی ہیڈنگ دیکھیں. اخلاص و تقوی لازم و ملزوم. پیج نمبر 18 اخلاص و تقوی لازم و ملزوم والی ہیڈنگ دیکھیں. یہ پوری ہیڈنگ متقی بھی وہی ہوتے ہیں یہاں سے لے کر کامیابی عطا فرماتا ہے یہاں تک. 7S. جی اوکے. اچھا اب آپ سب نے تقوی والا چیپٹر پڑھا، آپ کو تقوی کے معنی سمجھ آئے. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. انشاءاللہ منڈے والے دن ہماری کلاس ہے دوبارہ، ٹیوزڈے والے دن کلاس ہے ہماری دوبارہ. تو ٹیوزڈے والے دن آپ نے مجھے یہ جو لاسٹ کوسچن ہے تقوی کے موضوع پر 10 لائنوں کا مضمون لکھیں. اگر آپ 5 بھی لکھ لیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. میں سب سے پہلے جب ہم کلاس سٹارٹ کریں گے تو میں اس کوسچن کو جو ہے اس کوسچن کے بارے میں آپ سے جو ہے نا پوچھوں گی. کیمراز آن کروا کے دیکھوں گی کہ آپ لوگوں میں سے کس کس نے یہ کوسچن کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر کاپی پہ کرنا ہے؟ یہ کوسچن نہیں کرنا، باقی سب کام کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. فرسٹ لانگ مارک کروا دیں مجھے. بیٹے اب آپ ریکارڈنگ میں چیک کیجئے گا اس کو. میں اب جو ہے وہ کام چیک کرنے لگی تھی آپ لوگوں کا. کیمراز آن کریں، مجھے اپنا کام نہ لگے. جی
मिस मैंने आपसे बात पूछनी थी कि मुझे जी, बातन पूछिए। की इस्लाह का क्या मतलब है? बातिन की इस्लाह देखें, हमारे जो हमने अपने अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, किसी मकसद के तहत पैदा किया। हम दुनिया में आए और ऐसे ही यहाँ से चले जाए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। ज़ाहिरी अमाल हमारे चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमारे अंदर क्या चीज़ चल रही है, इसके बारे में हमें सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी, यानी कि अपने नफ्स को, अपनी रूह को पाक करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बातिन की इस्लाह का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी रूह को पाक व साफ करना, अपनी नीयत को खालिस करना। ठीक हो गया? यस। चले, अब आप कैमरास ऑन करें अपना सब, और मुझे अपना काम चेक करवाएं। सबसे पहले मुझे फैसल आप दिखाएंगे अपना काम, कॉपी वर्क, कॉपी अपना कैमरा ऑन करें अपना। बस 1 मिनट में कॉपी लेकर आया। चलो, बिलाल बेटे आप दिखाएं। बिलाल, 1 मिनट मैं भी कॉपी लेके आया। बेटे वो उमाइमा बेटे आपने किया है? ओके, गुड। चले, गुड। अब ईमान आप बेटे, ईमान, गुड। फातिमा, फातिमा यस टीचर। बेटे अपना कैमरा ऑन करके मुझे काम दिखाएं। टीचर ये फर्स्ट